الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وبالوالدين إحسانا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ آقا نامدار مدنی تاجدار محبوب پروردگار حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود پاک کا تحفہ پیش کریں۔ پڑھیے درود پاک۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور جی لگا کر نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ شاید کہ آپ حضرات اردو نہیں سمجھ رہے ہیں، اگر اردو سمجھتے تو سبحان اللہ ماشاء اللہ ضرور کہتے، اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اگر کچھ سمجھ میں آئے تو جیب سے اگر داد نہیں دے سکتے ہیں تو زبان سے تو دے ہی سکتے ہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ ایک ایسا شاعر جو اپنی ماں سے کس طرح سے محبت کرتا ہے، وہ اپنی ماں سے جو محبت کرتا ہے اس انداز کو اور اس لب و لہجہ کو اپنے اشعار کے اندر کس طرح سے پرویا ہے کہ شاید کی یہ نیکیاں ہماری کی ہر جگہ، شاید کی یہ نیکیاں ہماری کی ہر جگہ، کہ دستار کے بغیر بھی عزت وہی رہی، اور کھانے کی چیزیں ماں نے جو بھیجی تھی گاؤں سے، کھانے کی چیزیں ماں نے جو بھیجی تھی گاؤں سے، باسی بھی ہو گئی مگر لذت وہی رہی، باسی بھی ہو گئی مگر لذت وہی رہی۔ اور اے آسماں تیرے دامن میں ستارے ہیں تو کیا، رو رہے تھے سب تو میں بھی پھوٹ کر رونے لگا، ورنہ مجھ کو بھی بہنوں کی رخصتی اچھی لگی۔ اور اے آسماں تیرے دامن میں ستارے ہیں تو کیا، اے آسماں تیرے دامن میں ستارے ہیں تو کیا، مجھ کو میری ماں کی میلی اوڑھنی اچھی لگی، مجھ کو میری ماں کی میلی اوڑھنی اچھی لگی۔ اور سوتیلی ماں دوسرے کے بیٹے کے درد کو کیا سمجھے، شاعر نے بہت ہی اچھے انداز میں کہا ہے، اے لوگوں
دنیا کی ساری نعمتیں قدموں پہ ڈال دیں، دنیا کی ساری نعمتیں قدموں پہ ڈال دیں، سوتیلی ماں کو بیٹے سے نفرت وہی رہی، سوتیلی ماں کو بیٹے سے نفرت وہی رہی۔ عزیزان محترم، اللہ وحدہ لا شریک اپنی مقدس کتاب قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تم اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، تم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آؤ۔ یہ آج جو یہ جشن رچائی گئی ہے، جو یہ محفل بسائی گئی ہے عظمت والدین کے تعلق سے، یہ محفل میلاد مصطفیٰ ان بیٹوں نے اپنے ماں کے ایصال ثواب کے لیے کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آؤ۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے ماں باپ اس دنیا میں باحیات ہیں، کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے ماں باپ اس دنیا میں زندہ ہیں۔ ان لوگوں سے پوچھو جنہوں نے اپنے ماں کے چہرے کو نہیں دیکھا، ان بچوں سے پوچھو جن لوگوں نے اپنے باپ کے چہرے کو نہ دیکھا، ان لوگوں سے پوچھو کہ جن کو دنیا میں آنے سے پہلے ان کے ماں کا انتقال ہو گیا، ان کے باپ کا انتقال ہو گیا، جنہوں نے باپ کی شفقت کو نہ دیکھا، جنہوں نے ماں کی ممتا کو نہ دیکھا۔ اے لوگو، ماں کی ممتا ایسی چیز ہے کہ دولت و ثروت کی بنیاد پر، سونے چاندی ہیرے جواہرات کی بنیاد پر تم دنیا کے مارکیٹ سے، دنیا کے بازار سے ہر چیز خرید سکتے ہو، لیکن ماں کی ممتا ایسی چیز ہے جو نہ سونے سے خریدی جا سکتی ہے، نہ چاندی سے خریدی جا سکتی ہے، نہ ہیرے جواہرات سے خریدی جا سکتی ہے۔ ماں کی ممتا ایک انمول تحفہ ہے، تحفہ۔ اس لیے اے لوگوں، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آؤ۔ اگر ماں باپ تمہارے بوڑھے ہو چکے ہیں، اگر ماں باپ حالت بڑھاپے میں پہنچ چکے ہیں، تو اپنے ماں باپ کی باتوں کا مذاق نہ اڑایا کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ ہنسی مذاق نہ بنایا کرو، آج اپنے ماں باپ کو بات بات پہ چڑھایا نہ کرو۔ یہ وہی ماں باپ ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کو چلنا سکھایا ہے، یہ وہی ماں باپ ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کو بولنا سکھایا ہے، یہ وہی ماں باپ ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کی پرورش ایسی حالت غربت میں کی ہے کہ حالت غربت میں ماں باپ کے پاس اچھا کپڑا پہننے کا نہیں ہوتا تھا، سونے کے لیے نرم و نازک بستر نہیں ہوتے تھے۔ ٹھنڈیوں کے زمانے میں یہ ماں اپنے لخت جگر کو اپنے سینے پہ لٹا لیا کرتی تھی، اور خود جس بستر پہ تم پیشاب کرتے تھے وہ بستر تمہارے پیشاب کرنے کی وجہ سے گیلا ہو جایا کرتا تھا۔ یہ ماں کی ممتا ہے کہ جنوری کے مہینے میں سرد کڑاکے میں وہ ماں اس بھیگے ہوئے بستر پہ لیٹ جاتی تھی، لیکن اپنے بیٹے کو سینے پر لٹا کر پوری رات گزار لیا کرتی تھی۔ کہیں ایسا نہ ہو میرے لخت جگر کی طبیعت نہ خراب ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو میرے بیٹے کی طبیعت نہ علیل ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو میرا بیٹا بیمار نہ ہو جائے۔ ہائے افسوس ہے اس قوم کے اوپر۔ یہی بیٹا جب جوان ہوتا ہے، یہی بیٹا جب جوانی کی دہلیز پر اپنے قدم کو رکھتا ہے، تو بیوی لانے کے بعد یہی ماں باپ بوجھ بن جایا کرتے ہیں۔ کتنے افسوس کا مقام ہے کہ یہی ماں باپ بوجھ ہو جایا کرتے ہیں۔ بیوی کے ہر شوق کو پورا کیا جا رہا ہے، بیوی کے ہر ڈیمانڈ کو پورا کیا جا رہا ہے۔ اگر ماں نے کراہتے ہوئے کہہ دیا بیٹا چوراہے پہ جا رہے ہو، 10 روپے کا 2 خوراک دوا لے آنا، بخار بہت تیز ہے، تو وہی بیٹا اپنے ماں باپ کو ایک سے ایک بہانہ بناتا ہے، ماں ہماری جیب خالی ہے، ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ روز تمہیں لا کر کے دوا دے دے۔ ہائے افسوس ہے ایسی قوم کے بیٹوں پر، افسوس ہے ایسی قوم کے نوجوانوں پر۔ ارے اس قوم کے نوجوانوں کا عالم تو یہ ہونا چاہیے، میرے پیغمبر نے آج کے 1400 برس پہلے فرمایا تھا، اے میری قوم کے لوگوں سنو، اگر تمہارے ماں باپ زندہ ہے، اگر اولاد اگر
صبح سویرے اپنے ماں باپ کے چہرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھے گی تو اللہ تعالیٰ اس کو حج مبرور کا ثواب دے گا. لیکن یاد کرو یہ نوجوان یہ بیوی کے چہرے کو تو دیکھنا ثواب سمجھتا ہے لیکن ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا گوارا نہیں کرتا ہے. میرے پیغمبر نے 1400 برس پہلے فرما دیا تھا ایک حاجی 2-4 لاکھ روپیہ خرچ کر کے آتا ہے لیکن اس کے حج کی مقبولیت کی کوئی گواہی نہیں ہے, کوئی سند نہیں ہے کہ اللہ نے اس کے حج کو قبول کیا ہے کہ نہیں, اس کے حج کو اللہ نے مقبول فرمایا ہے کہ نہیں. لیکن ایک اولاد اگر اپنے ماں باپ کے چہرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھتی ہے تو مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو حج مبرور کا ثواب عطا فرماتا ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ, اے اللہ کے پیارے رسول, اگر کوئی اولاد اپنے ماں باپ کے چہرے کو محبت سے اگر دن میں 100 مرتبہ دیکھے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے صحابہ سنو, اگر کوئی اولاد دن بھر میں اپنے ماں باپ کے چہرے کو اگر 100 مرتبہ اگر محبت کی نگاہ سے دیکھے گی تو اللہ تعالیٰ اس کو 100 حج مبرور کا ثواب عطا فرمائے گا. اس لیے میرے عزیزو اگر ماں باپ باحیات ہیں تو ماں باپ کی قدر کرو, ماں باپ سے زبان نہ لڑایا کرو, ماں باپ کی بے ادبی نہ کیا کرو, ماں باپ کے سامنے گستاخی نہ کیا کرو, ماں باپ کے سامنے نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ پیش آیا کرو. اگر تمہارا باپ آ جائے تم بیٹھے ہو تو باپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاؤ, باپ کو بیٹھنے کے لیے جگہ دے دو. آج جس باپ کو بے وقوف سمجھ رہے ہو اسی باپ نے تمہیں پالا ہے. جس پیغمبر نے باپ کے تعلق سے فرمایا ہے کہ باپ جو ہے جنت کا دروازہ ہے اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. میرے پیغمبر نے مطلقاً فرمایا ہے, یہ نہیں فرمایا کہ اے میری قوم کے لوگوں اگر ماں نماز پڑھ رہی ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے, اگر ماں اگر پرہیزگار ہے تو اس کے قدم کے نیچے جنت ہے. نہیں, میرے آقا فرماتے ہیں کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. اس لیے میرے عزیزو ماں باپ کا احترام کیا کرو. یہ آج جو شرکت کیے ہوئے ہو یہ نورانی محفل والدین کی عظمت اور والدہ کے ایصال ثواب کے لیے اس بزم کو رچایا گیا ہے. اللہ وحدہ لا شریک ہم سب کو والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جن کے والدین دنیا سے انتقال کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں, اب آپ سنیں کہ اگر کوئی شخص اگر ماں کی نافرمانی کرتا ہے, اگر ماں سے اگر کوئی بدسلوکی سے پیش آتا ہے تو مرنے کے وقت اس کا عالم کیا ہوتا ہے. حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں ایک دن میں محبوب خدا حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا اور تمام صحابہ بھی بیٹھے تھے. ایک شخص حاضر ہوا, عرض کرتا ہے اے اللہ کے پیارے رسول, حضرت عبداللہ بن سلام کی جاں کنی کا عالم ہے, بستر مرگ پہ تڑپ رہے ہیں, وہ آپ کے مقدس چہرے کا دیدار کرنا چاہتے ہیں. بہت ہی غور سے سنیے گا. وہ شخص کہتا ہے یا رسول اللہ, حضرت عبداللہ بن سلام کی روح قبض انصری سے پرواز ہونے والی ہے اور وہ آپ کے مقدس چہرے کا دیدار کرنا چاہتے ہیں, اس لیے یا رسول اللہ آپ حضرت عبداللہ بن سلام کے گھر تشریف لے چلیں. اللہ کے پیارے نبی حضور علیہ السلام کھڑے ہوئے, میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابہ کھڑے ہو جاؤ, چلو عبداللہ بن سلام کے گھر چلتے ہیں. اللہ کے پیارے نبی اپنے تمام صحابہ کو لے کر حضرت عبداللہ بن سلام کے گھر گئے اور جانے کے بعد میرے آقا حضرت عبداللہ بن سلام کے سرہانے کھڑے ہوئے اور کہتے ہیں عبداللہ بن سلام پڑھو اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. 3 مرتبہ میرے پیغمبر نے حضرت عبداللہ بن سلام کو کلمہ پڑھایا, لیکن عبداللہ بن سلام کی زبان سے یہ کلمہ طیبہ نکل نہ رہا تھا.
जब 3 मरतबा मेरे पैगंबर ने उन्हें कलमा पढ़ाया और वो पढ़ ना सके तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, बिलाल जाओ अब्दुल्ला बिन सलाम की बीवी से पूछो कि अब्दुल्ला बिन सलाम के अफआल कैसे थे, इनका मशगला क्या था। हजरत बिलाल अब्दुल्ला बिन सलाम की बीवी के पास गए और जाने के बाद कहते हैं, बताओ ये जो आपके शौहर अब्दुल्ला बिन सलाम हैं, इनका मशगला क्या था, इनके अफआल कैसे थे, इनके कारनामे कैसे थे। तो आपकी बीवी ने कहा, ऐ बिलाल, मेरे शौहर अब्दुल्ला बिन सलाम जो है ना, ये 5 वक्त नमाज महबूबे खुदा के पीछे पढ़ते थे, रोजाना ये सदका व खैरात किया करते थे, लेकिन इनके अंदर एक चीज की कमी थी। हजरत बिलाल ने कहा कि वो एक कमी क्या थी। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम की बीवी ने कहा, बिलाल इनके अंदर कमी ये थी कि इनसे इनकी माँ बहुत ज्यादा नाराज है, इनकी माँ इनके ऊपर बहुत ज्यादा खफा है, इसलिए उनकी रूह कब से उन सरी से परवाज नहीं कर रही है। हजरत बिलाल बारगाहे रसूल में पहुंचते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये अब्दुल्ला बिन सलाम आपके पीछे नमाज पढ़ते थे, रोजाना सदका खैरात भी किया करते थे, लेकिन असल वजह यह है कि इनकी बूढ़ी माँ जो है इनसे नाराज है, इनके ऊपर बहुत ज्यादा खफा है, इसलिए इनकी रोह निकल नहीं रही है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, बिलाल जाओ, जाने के बाद जो है इनकी वालिदा को बुला करके लाओ। हजरत बिलाल गए, लेकिन वो बूढ़ी माँ ना आई। मेरे पैगंबर फरमाते हैं, उमर तुम चले जाओ, अली तुम चले जाओ, तुम दोनों हजरात चले जाओ, अब्दुल्ला बिन सलाम की ज़ईफा माँ को बुला करके लाओ। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम की बूढ़ी माँ को बुला करके बारगाहे रसूल में पेश किया गया। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, तुम अब्दुल्ला बिन सलाम की माँ हो? कहा हाँ, अब्दुल्ला बिन सलाम की माँ हो। कहा ये बताओ, ये तुम्हारे बेटे का कारनामा कैसा था, तुम्हारे बेटे का मशगला क्या था, तुम्हारे बेटे के अफआल कैसे थे। बूढ़ी माँ ने कहा, सब कुछ ठीक था, लेकिन मैं काफी दिन हो गए मैं अपने बेटे से नाराज हूं, क्योंकि ये मेरा बेटा अब्दुल्ला बिन सलाम अपनी बीवी की मोहब्बत के खातिर इसने मेरे लिए घर को अलग कर दिया है, ये इसने मेरे बिस्तर को अलग कर दिया है, ये अपनी बीवी की मोहब्बत में आकर के मुझे सताया करता है, बीवी के प्यार में आकर के मुझे वो मेरे सामने उल्टी सीधी हरकतें किया करता है, इसलिए मैं उससे खफा हूं, इसलिए मैं इससे नाराज हूं। मेरे पैगंबर फरमाते हैं, ऐ ज़ईफा माँ, ये तुम्हारा बेटा अब्दुल्ला बिन सलाम है, बिस्तर मरग पे तड़प रहा है, जागनी का आलम है, रूह निकलने वाली है, इसलिए ज़ईफा माँ, ये तुम्हारा बेटा तुम्हारे सामने तड़प रहा है, अपने बेटे की खताओं को माफ कर दो, अपने बेटे की गलती को माफ कर दो। ज़ईफा माँ कहती है, नहीं नहीं, मैं अपने बेटे की गलती को माफ नहीं करूंगा। मेरे आका फरमाते हैं, ऐ अब्दुल्ला बिन सलाम की मसवा, जब तक तू अपने बेटे से राजी नहीं हो जाएगी, जब तक तू अपने बेटे के तमाम गुनाहों को माफ नहीं कर देगी, तमाम खताओं को माफ नहीं कर देगी, उस वक्त तक तेरे बेटे अब्दुल्ला बिन सलाम की रूह इनके जिस्म से निकलने वाली नहीं है। ऐ ज़ईफा माँ, अपने बेटे के गलती को माफ कर दे। ज़ईफा माँ ने कहा कि इसका जिम्मेदार कौन होता है? मेरे नबी फरमाते हैं, बूढ़ी माँ, चल तेरी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, चल तेरी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। जैसे ही मेरे पैगंबर ने फरमाया, अब्दुल्ला बिन सलाम की ज़ईफा माँ कहती है कि ऐ अल्लाह के प्यारे रसूल, मैंने अपने बेटे की खताओं को माफ कर दिया, मैंने अपने बेटे की गलती को माफ कर दिया। जैसे ही बूढ़ी माँ ने अपने बेटे अब्दुल्ला बिन सलाम की गलती को माफ किया, इधर गलती माफ करना होता है, उधर मेरे पैगंबर हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम से कहते हैं, पढ़ो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। जैसे ही अब्दुल्ला बिन सलाम कलमा पढ़ते हैं और जैसे ही कलमा पढ़ते हैं, फौरन इनकी रूह कब से उन शरीर से परवाज कर जाती है। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब तक बूढ़ी माँ नाराज थी, अब्दुल्ला बिन सलाम की रूह इनके जिस्म से निकल नहीं रही थी। इसलिए आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि अगर घर के अंदर माँ बाप जिंदा है तो दरगाहों के चक्कर न काटना। अगर तुम्हारे माँ बाप जिंदा है तो अपने गांव के इमाम से, अपने पीर साहब से दुआ बाद में लेना। सबसे पहले तुम अपने माँ बाप की दुआएं ले लेना। अगर तुम्हारे माँ बाप ने अगर सच्चे दिल से तुम्हारे लिए दुआएं दे दी तो मेरे पैगंबर फरमाते हैं कि बाप की दुआ औलाद के हक
حق میں ایسے ہوتی ہے جیسے نبی کی دعا امتی کے حق میں ہوا کرتی ہے. اس لیے اللہ فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا, تم اپنے والدین کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آؤ. اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں دعا ہے مولا پروردگار عالم ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے بولنے میں کسی قسم کی لغزش, گستاخی, بے ادبی ہوئی ہو تو اللہ تعالی ہماری ان غلطیوں کو معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. بہت عمدہ بیان ہمارے اور آپ کے خطیب و امام حضرت مولانا وسیم احمد صاحب قبلہ فرما رہے تھے. ہم اور آپ تمامی حضرات محبتوں سے سماعت کر رہے تھے. گویا کہ وہ یہ پیغام دے رہے تھے کہ تڑپتا ہے کوئی بچہ تو ماں کا دم نکلتا ہے. بولو بولو مچل کے سبحان اللہ. اے بھیا